انشاءاللہ آپ تہیا کر لیں کہ آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر کچھ آئے ہیں تو لے کے جائیں گے. ایک آخری آیت کریمہ کا ترجمہ بڑی محبت سے سماعت فرما لو. لا تجد قوما، اللہ پاک نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، ایک اصول کے ساتھ ایک تاریخ کا تذکرہ بھی فرما دیا ہے. اسی آیت کریمہ میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کوئی بندہ میرے سمیت آپ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اپنی بھی محبت ہو، اپنے دشمن کی بھی محبت ہو. کوئی بندہ اللہ کی زمین پہ ایسا نہیں ہے. میرا یہ اعلان ہے اس فقیر طالب علم کا کہ میرے دل میں اپنی بھی محبت ہے اور میرے دشمن کی محبت بھی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ایسے بندے سے محبت کریں جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اللہ پاک نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. اگرچہ باپ ہے، اگرچہ بیٹا ہے، اگرچہ بھائی ہے، اگرچہ کنبہ قبیلہ ہے. پہلے اصول بیان فرمایا کوئی بندہ جس کے دل میں ایمان ہے اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا. کیسا ایمان والا بندہ ہے جب مجلس میں بیٹھتا ہے کافر ملکوں کی صفتیں کرتا ہے، کافروں کی تعریفیں کرتا ہے، کافروں میں یہ اچھائی ہے، کافر ملکوں میں یہ اچھائی ہے. نانا میرے بھائیوں، اللہ والا جس کے دل میں ایمان ہے، محبت ہے، مسلمانوں کی تعریف کرتا ہے، مسلمانوں کے ملکوں کی تعریف کرتا ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں کی تعریف کرتا ہے. اللہ پاک نے 4 قسم کے لوگوں کا نام لیا. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ باپ ہے، اگرچہ بیٹا ہے، اگرچہ بھائی ہے، اگرچہ کنبہ قبیلہ ہے. اور اللہ والا اپنے رب سے جو محبت کرتا ہے، اگر باپ اللہ کا دشمن ہے تو یہ اس کا دشمن ہے، اگر بیٹا اللہ کا دشمن ہے تو یہ اس کا دشمن ہے، اگر بھائی اللہ کا دشمن ہے تو مومن کا دشمن ہے، اگر قبیلہ اللہ کا دشمن ہے تو مومن کا دشمن ہے. اللہ ہمیں ایسے محبت نصیب فرما دے. آؤ ذرا، اللہ پاک نے پہلے اصول بیان فرمایا، پھر تاریخ کا واقعہ اسی آیت کریمہ میں بیان فرمایا. ولو کانوا آباءہم، اگرچہ اپنے باپ ہے. ایک صحابی رسول ہے، اپنے دل اور جگر کو تھام کر ان کا واقعہ سماعت فرمائیے. نام کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ. غزوہ بدر کے اندر ہے. باپ دشمن ہے، کافروں کی طرف ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے پیغمبر کا دشمن ہے. اس صحابی رسول نے اپنے باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. اگرچہ میرا باپ ہے لیکن رب کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی. ایک وقت آیا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کمیٹی بنائی، یہ چند لوگ ہیں، یہ مل کر مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر لیں گے. اور ساتھ یہ فرمایا اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے، حیات ہوتے، بغیر مشورے کے مسلمانوں کا خلیفہ میں مقرر کر دیتا. جنہوں نے اس قدر محبت کا اظہار کیا، ایک طرف اللہ ہے، رسول اللہ ہے، دوسری طرف باپ ہے، دشمن ہے، باپ کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا.
اللہ نے اسی تاریخ کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ بیٹا ہے۔ یہ لفظ میرے اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل فرمائے۔ غزوہ بدر ہے، ایک طرف مسلمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف بیٹا ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور بیٹا ہے لیکن وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے۔ جناب صدیق نے اس پر حملہ کیا ہے لیکن وہ بچ کر نکل گیا۔ آپ کا بیٹا ہے، صاحبزادہ ہے۔ اللہ والو ذرا سن لیجئے اور میری فقیر کی بات بھی نوٹ کر لیجئے، کوئی بندہ اپنی امی نہیں بدل سکتا، اپنا باپ نہیں بدل سکتا، جو اللہ نے بنایا وہی رہے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہم سب کے ماں باپ پہ رحمت نازل فرما دے۔ کوئی بندہ ماں باپ نہیں بدل سکتا، ہاں دوست بدلے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج عزم کریں گے، تہیہ کریں گے، ارادہ کریں گے، جن کو قرآن دوست کہے گا ہم اسے دوست بنائیں گے، جسے قرآن دشمن کہتا ہے ہم اس سے دشمنی کریں گے۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور ذرا محبت سے سن لیجئے، یہ مسئلہ الولاء والبراء عقیدے کا مسئلہ پورے قرآن پاک میں ایک سورت ہے، ساری سورت اللہ نے اسی موضوع پہ نازل فرمائی ہے۔ اگر آپ میں محبت کرنے والے اللہ کے بندے تشریف فرما ہو، اس موضوع کو، اس عنوان کو اللہ کی کتاب سے پڑھنا چاہتے ہو، ذرا سن لیجئے۔ اور سورت کا نام محبت سے اور نوٹ کر کے لے جائیے، سورت کا نام سورہ الممتحنہ ہے۔ آج سورہ مجادلہ کا بیان ہے، یہ سورت نمبر 58 ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، اس کے آگے سورہ ممتحنہ ہے، سورہ نمبر 60 ہے۔ رب کائنات نے ساری کی ساری سورت صرف ایک مسئلے پہ نازل فرمائی ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنایا کرو۔ پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، باپ ہے، حضرت ابو عبیدہ کی مثال ہے، بیٹا ہے جناب صدیق اکبر کی مثال ہے، او اخوانہم، یا بھائی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھائی ہے۔ بھائی کا نام کیا ہے؟ عبید بن عمیر۔ بھائی دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اپنے بھائی کو غزوہ کے اندر قتل کر کے جہنم رسید کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، اگرچہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، او عشیرتہم، اگرچہ کنبہ قبیلہ ہے۔ کیا کریں مولوی صاحب، برادری کو ناراض نہیں کر سکتے، بھائی برادری کو راضی کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے نبی کا غصہ ہوگا۔ آؤ ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ او عشیرتہم، ایک طرف اللہ ہے، رسول اللہ ہے، دوسری طرف کنبہ قبیلہ ہے۔ غزوہ بدر میں قیدی آئے، اللہ کے نبی نے، بھائی ذرا توجہ کے ساتھ، نیند چھوڑ کر اور گھٹنے چھوڑ کر بیٹھیے، رب کا گھر ہے، بڑی محبت کے ساتھ اللہ آپ کی محبتیں قبول فرما لے۔ اور اللہ کے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کے لیے میٹنگ بنا لی صحابہ کرام کی۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی جی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ ہمارے برادری کے لوگ ہیں اور ہماری مالی حالت بھی کمزوری ہے، مال بھی آ جائے گا اور یہ بھی شاید اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور یہ اسلام میں آ جائیں۔ ہاں بھائی ابو بکر کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ فرمایا میرا مشورہ وہ نہیں ہے جو صدیق اکبر کا ہے، ان کے مشورے کے بالکل مخالف ہے۔
اور میرا مشورہ یہ ہے، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کا دے دو، علی کے رشتہ دار علی کو دے دو، اور میرے عزیز مجھے دے دو، ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ائمۃ الکفر، کفر کے امام ہے، کفر کے سرگنا ہے۔ یہ مشورہ دے دیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا۔ حضرت صدیق اکبر کی رائے کے مطابق ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ آسمان سے اللہ پاک ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے، اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تھوڑی دیر بعد کے دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے۔ میں نے سوال کیا، مجھے بتاؤ کیوں روتے ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ میں بھی رونا شروع کر دوں گا، اگر مجھے رونا نہ آیا رونے والا چہرہ بنا لوں گا۔ کہا عمر، جو تیری رائے تھی، جو تیرا مشورہ تھا، اللہ پاک کو اتنا پسند آیا، اللہ نے آسمان سے اپنا قرآن بنا کے نازل فرما دیا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ کفر کے امام ہے، سرگنا ہے، لیڈر ہے۔ اللہ پاک اتنا ناراض ہوئے کہ آسمان سے عذاب آیا، اور قریب ایک درخت تھا، اس کی طرف اشارہ فرمایا، اس درخت کے قریب آسمان سے اللہ کا عذاب آ گیا تھا، لیکن رب نے پھر واپس بلا لیا کہ فدیہ لینا بھی اللہ نے جائز قرار دے دیا۔ جو تیری رائے ہے اللہ کو پسند ہے۔ دوستو، ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ایک بات وہ ہے جو میں لکھتا ہوں، ایک بات وہ ہے جو آپ لکھتے ہو، ایک بات وہ ہے جو کوئی محدث لکھتا ہے، ایک بات وہ ہے جو مفسر لکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو رب کے لیے محبت کرتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہاں لکھا ہے؟ کاغذ پر نہیں لکھا، رجسٹر پر نہیں لکھا، اسٹامپ پیپر پر نہیں لکھا، بلکہ اس مومن کے دل میں لکھ دیا ہے۔ نہ فرشتوں نے، نہ نبیوں نے، نہ رسولوں نے، میرے رب نے لکھا کاتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ بندہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ پاک نے لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی اپنے خاص فیضان رحمت کے ساتھ۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت تو کامیاب ہونے والی ہے۔ دوستو آؤ ہم اپنے دوست وہ بنائیں گے جن کو قرآن کہتا ہے، ہمارے دشمن وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے، صاحب قرآن کا فرمان کہتا ہے۔ آپ خطبہ جمعہ سنتے ہو، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ ہمارے تین دشمن ہیں، ایک ایک کر کے میں بیان کرتا ہوں، بس آپ ذرا نیند کو الوداع کر دیں اور محبت سے بیٹھیے، اللہ آپ کی محبتیں قبول فرما لیں۔ بات کرنے کا اور سننے کا ایک سلیقہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرما دے۔ ایک دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہمارے اندر ہے، جس کا نام نفس ہے۔ اتنا خطرناک دشمن ہے، اللہ کے پاک پیغمبر، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور علماء اور خطباء، پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، ترکی ہو، مسلک اہل حدیث ہو، بریلوی مسلک ہو، دیوبند مسلک ہو، جب تک یہ دعا نہیں پڑے گا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوگا۔ اے اللہ، میں اپنے اندر کی شرارتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔
خطبہ مکمل نہیں ہوگا، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی مسجد ہو، کوئی بھی ممبر ہو، کوئی بھی خطیب ہو، ونعوذ باللہ یہ بڑا دشمن ہے۔ کتنا بڑا دشمن ہے آپ اس سے اندازہ فرما لیجئے کہ ہر خطبہ میں یا اللہ میں اپنے اندر کی شرارت سے پناہ مانگتا ہوں، سب سے بڑا دشمن ہے، شریر ہے، اندر بیٹھا ہے اور مجھے برائی پہ لگاتا ہے، نیکی سے دور کرتا ہے، دنیا کی محبت ڈالتا ہے، آخرت سے دور کرتا ہے۔ اللہ پاک نے 8 قسمیں کھائیں، 8 قسمیں، کیا فرمایا؟ محبت سے نوٹ کر لیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، 8 قسمیں، 8 قسمیں ایک مقام پر فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا۔ فرمایا رب کائنات نے سورج کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے، رات کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، زمین کی قسم ہے، آسمان کی قسم ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے اندر کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی دعا کرتے، دعا سن لیجئے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا، یا اللہ میرے اندر کو پاک کر دے۔ اور اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من علم لا يرفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، یا اللہ ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا نہیں ہے، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے مال بھرتا نہیں ہے، جمع کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے۔ اللہ میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ پاک سے دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ، یا اللہ میں تو اس سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں۔ نفس مطمئنہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کرتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اور پہلے بھی میں نے دعا مانگی ہے، آپ بھی محبت سے یا اللہ ہم سب فقیروں کو نفس مطمئنہ نصیب فرما دے۔ دوسرا دشمن شیطان ہے، عدو مبین ہے۔ کیسا دشمن ہے؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے دشمن آ جاتا ہے، عدو مبین ہے، شیطان ہے، آ کے کہتا ہے علیک لیل طویل نم نم، سو جا۔ مؤذن کہتا ہے نماز بہتر ہے نیند سے، یہ شیطان کہتا ہے سو جا۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ بندہ قد قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا ہے، ناظرہ پڑھا ہے یا ترجمہ پڑھا ہے یا حفظ کیا ہے یا تفسیر پڑھی ہے، اگر نام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرضی نماز کے وقت سو گیا ہے تو یاد رکھ لیجئے جب مرے گا قبر میں چھائے گا۔ حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، کتاب التعبیر ہے، کتاب التعبیر کے اندر سب سے آخری حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں۔ حدیث بڑی لمبی ہے، فرمایا جو فجر کی نماز کے ٹائم سویا رہا، وقد قرأ القرآن، قرآن تو پڑھ چکا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے سر پہ پتھر مارتے ہیں، اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، فرشتہ پتھر دوبارہ پکڑ کے لاتا ہے، اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، پھر پتھر برساتا ہے، کیما سر ہو جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، فرشتہ پھر پتھر پکڑ کے لاتا ہے، اس کا سر صحیح ہوتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ اسی طرح اس کو عبد العباد اللہ کا عذاب ہو رہا ہے جو نامہ عن الصلاۃ المکتوبۃ، نماز فرضی کے ٹائم۔ اللہ والوں نفلوں میں تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ سو جائے تو سو جائے، فرضی نماز کے وقت نماز فجر ہے یا گرمی کا موسم ہے، زور کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے،
یہ ظالم سو جاتا ہے. قد نام عن الصلاۃ المکتوبۃ، موسم گرما ہے اور شدت کی گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اذان ظہر ہے، اذان عصر ہے، یہ سو جاتا ہے، سمجھو قبر میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. نفلی نماز کے ٹائم تو سو گیا، کیا جرت ہے انسان کی فرضی نماز کے وقت سو جائے. یہ شیطان دشمن ہے اور اللہ پاک نے اس کا ایک بیان نقل کیا ہے. سورۃ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے، ذرا محبت سے سن لیجئے. کل قیامت کا دن ہے، میدان محشر ہے، ساری کائنات کھڑی ہے، شیطان آئے گا. 13واں پارہ سورۃ ابراہیم. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. ارے لوگو، اللہ نے وعدے کیے سچے وعدے، میرا وعدہ جھوٹا وعدہ تھا. وما کان لی علیکم من سلطان، میرے ہاتھ میں نہ غلبہ تھا، نہ چھڑی تھی، نہ میرا کوئی غلبہ تھا، نہ زور تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. میں نے تو دعوت دی، نماز چھوڑو، مسجد چھوڑو، قرآن چھوڑو، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، مجھے ملامت نہ کرو. لومو انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے جہنم سے بچا سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. میں انکار کرتا ہوں، جاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اللہ والو، ایک ہمارا دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے جس کا نام نفس ہے، ایک دشمن شیطان ہے، وہ بھی عدو مبین ہے، کل کو بری ہو جائے گا. ان دونوں سے دشمنی کرنی ہے انشاءاللہ. ہاں، امی کوئی نہیں بدل سکتا، ابا کوئی نہیں بدل سکتا، جو اللہ نے بنا دیا وہی رہے گا. اور یہ اعلان ہے، آپ بھی اس کو قبول کرو گے. کوئی بندہ اپنے ماں باپ تبدیل نہیں کر سکتا، دوست بدل سکتا ہے. شیطان سے دوستی انشاءاللہ چھوڑیں گے، اپنے نفس سے دوستی چھوڑیں گے. تیسرا جو دشمن ہے، سن لیجئے، عدو مبین ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. فرمایا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، ماں زیبان جائے آنے، 2 بھیڑیے بھوکے ہیں، وہ چھوڑ دیے جائیں بکریوں کے ریوڑ میں، بھیڑوں کے ریوڑ میں. اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مومن کے ایمان کا نقصان 2 چیزیں کرتی ہیں، الحرص علی المال، الحرص علی الشرف. ایک مال کی محبت ہے اور ایک چودراہٹ کی محبت ہے. میں بڑا چودھری بن جاؤں، بڑا چودھری، میری مونچھیں سب سے اونچی ہو جائیں، بڑا ہو جاؤں، میرے پاس زیادہ ہائے مال، ہائے مال. 2 بھیڑیے بھوکے اتنا بھیڑوں کا، بکریوں کا نقصان نہیں کرتے جتنا یہ 2 بھیڑیے انسان کے، مومن کے، میرے تمہارے ایمان کا نقصان کرتے ہیں. اللہ والو، یہ 3 ہمارے دشمن ہیں. ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے، ایک دنیا کی محبت ہے. انشاءاللہ دشمن سے دشمنی کریں گے نا انشاءاللہ. اور پنجابی زبان میں کہتے ہیں، جس کو اپنے سجن یار دا پتہ نہیں، وہ کوئی بندہ ہے؟ وہ کہاں بندہ ہے؟ آؤ، اپنے دوست کون ہیں؟ دوست بدلے جا سکتے ہیں. اگر برا بندہ ہے اس کی یاری بدلی جا سکتی ہے. ماں باپ وہی رہیں گے، بھائی بہن وہی رہیں گے جو میرے اللہ نے بنا دیے. اب ماں باپ کے لیے دعا ہی کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو ایمان صحت والی زندگی نصیب فرمائے، جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان پہ رحمتیں نازل فرمائے. اور یہ نیک اولاد کی نشانی ہے. دعا کرتے ہیں، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. آؤ ذرا، ہمارے دوست کون ہیں؟ 3 دوست ہیں. کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے. سورۃ المائدہ 6 پارہ اور 6 پارے کا آخری ربع جہاں سے شروع ہوتا ہے رب کائنات کا قرآن سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. لوگوں سن لیجئے، اگر تم سارے کے سارے اللہ کے دین سے پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ
ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے. الا ان اولیاء اللہ ہے. اور کہیں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس کا دوست ہے. کتنا پیارا جملہ ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس کا دوست ہے. سبحان ربیہ، پاک ہے رب میرا اپنا، ربی پروردگار، یا میرا اپنا، رب ہمارا اپنا ہے، ہم اس کے اپنے بندے ہیں. فرمایا ساری دنیا دین سے پھر جائے، اللہ پاک کا نقصان کوئی نہیں. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. ذرا سن لیجئے، اس فقیر طالب علم نے سورہ مائدہ سے تلاوت کی ہے، اور آپ نے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ اس فقیر طالب علم نے یہ چیلنج کیا ہے، کوئی بندہ اپنے ماں باپ بدل نہیں سکتا، دوست دشمن تو بدلے جا سکتے ہیں. سن لیجئے، انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست صرف اللہ ہے، ورسولہ، اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر. والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں یہ دوست ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور ایمان والے یہی دوست ہیں. الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں. والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، خرچ کرتے ہیں ڈرتے ہیں، خرچ کرتے ڈرتے ہیں، خرچ کرتے ڈرتے ہیں. ڈرتے کس بات سے ہیں؟ کہیں میرا اللہ میرے منہ پر نہ دے مارے کہ تو ریاکاری کے لیے کرتا تھا. یؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو خوش نصیب بندہ اپنے دوست بناتا ہے اللہ کو، رسول اللہ کو اور ایمان والوں کو. فإن حزب اللہ هم الغالبون، جو پہلی آیت پڑھی تھی اس میں یہ آیا تھا مفلحون، اس میں آیا غالبون، یہ اللہ کی جماعت ہے. ومن یتول اللہ، اچھا اللہ تعالیٰ دوست کیسے بنے گا؟ مولوی صاحب تم نے بتا تو دیا، اللہ دوست ہے، رسول دوست ہے، ایمان والے دوست ہیں. اللہ سے دوستی یاری کیسے ہوگی؟ ذرا سن لیجئے، یہ دو علامتیں ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ایمان آ جائے، تقوی آ جائے، سمجھو اللہ سے دوستی ہو گئی، اللہ سے یاری ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں چیزیں نصیب فرما دے، زیادہ نہیں ہے. الذین آمنوا وكانوا يتقون. اچھا مولوی صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا اللہ کے رسول دوست ہیں، اچھا دوستی کس طرح ہوگی؟ ذرا سن لیجئے. فرمایا امام الانبیاء نے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے پیار کرتا ہے، میری حدیث سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اگر اللہ کے نبی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، آؤ حدیث سے محبت کریں اور سنت سے محبت کریں. حدیث کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں اور ان کا مطالعہ کریں، اور آپس میں بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے، کئی اللہ کے بندے 8 گھنٹے وقت برباد کر دیتے ہیں ٹیلی ویژن کی سکرین کے سامنے، موبائل نوشی پر. اللہ اکبر کبیرہ. اور باتیں اور تبصرے، فلانا سیاستدان ایسا ہے، فلانا سیاستدان ایسا ہے، فلانا حکمران ایسا ہے. اللہ والو تبصرے کرتے رہو، رب کعبہ کی قسم ہے ان تبصروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہمارے جو خاص دوست ہیں، شاگرد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں یہ تبصرے نہیں ہوتے سیاست کے، حکمرانوں کے. ہماری مجالس میں بات ہوتی ہے تو یا رب کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تبصرے تھوڑے کیا کرو اور اپنے گفتگو پہ کنٹرول کر کے آؤ. اللہ سے دوستی کرنی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے نبی سے دوستی کرنی ہے. کس طرح ہوگی؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور مومنوں سے محبت کرتے جائیں، مومنوں کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی خیر خواہی کرتے رہیں، ان سے تعاون کرتے رہیں، ان کے لیے دعا مانگتے رہیں.
دوستو سن لو، بات ختم کرتے ہیں، اگر دوست اور دشمن نہ بدلے، اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست نہ بنایا، اور شیطان کو اور نفس کو اور دنیا کی محبت کو دشمن نہ بنایا، تو کل قیامت کا دن ہوگا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈالے گا، چبائے گا، کھائے گا، اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، شیطان دوست تھا، نفس دوست تھا، دنیا سے دوستی کرتا تھا۔ اللہ والو آؤ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب رسولک وحب المؤمنین۔ اللہ تعالی ہمارے دوست بنائے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو، اور دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، اور نفس دشمن ہے، اور دنیا کی محبت دشمن ہے۔ انشاءاللہ اپنے دوست دشمن بدلیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ سے دوستی، رسول اللہ سے، ایمان والوں سے، نہ شیطان سے، نہ نفس سے، اور نہ دنیا کی محبت سے۔ اللہ پاک دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔ اللہ تعالی کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان صحت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔